اللہ تعالی نے یہ دور بھی دکھانا تھا کہ ایسا سورج جس کے متعلق خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، وہ سورج بادلوں کی اوٹ میں آ گیا۔ اور ایسا غبار اٹھا ہے کہ جتنے بھی علوم اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب یا تو مذہب کے خلاف ہو گئے یا پھر انہوں نے مذہب کے متعلق حقارت کا رویہ اختیار کیا، یا پھر جنہوں نے مذہب کی بنا پر ان علوم کو اختیار کیا جو اب تقریباً مردہ حالت میں ہیں، ان کی نیت کے فساد نے وہ عمل اور وہ برکتیں مرتب نہیں ہونے دیں جو در حقیقت ہونی چاہیے تھیں۔ اور زوال کی یہ داستان اور اس سے پچھلے لوگ اور جو لوگ اس کے بعد آئے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان تھا اور بس۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے بیک وقت کئی علوم اور کئی چیزوں میں مہارت عنایت فرمائی تھی۔ اللہ جانے یہ کیا دماغ تھا، لیکن اگر آپ ان کی کچھ چیزیں جو باقی رہ گئی ہیں ان کو پڑھیں، اگرچہ وہ ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں ہیں، تو ایک طرف مذاہب اور ادیان پہ ان کا مطالعہ اور اس پر تحقیق، دوسری طرف اپنے زمانے کے حالات اور امت مسلمہ عمومی طور پہ اور جو ہندوستان میں حالات پائے جاتے تھے ان کی نبض پہ ان کا ہاتھ تھا۔ لسانیات، لینگویجز، اس کی تحقیق اور کتاب و سنت اور فقہ اور تاریخ اور کیا کیا چیزیں تھیں جو اس ایک دماغ میں اللہ نے بھر دی۔ ان حضرات کا دنیا سے چلے جانا، پھر ان کے بعد ان جیسا آدمی نہیں پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی پھر میسر نہیں آیا۔ 1761 میں ان کا انتقال ہوا اور 1761 کے بعد
ان کے بچوں نے جو اپنے والد اور دین کے کام کو سنبھالا تو یہ چیز 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تک رہی اور بس۔ پھر جو بھی لوگ ان کے بعد آئے وہ اپنی علم اور قد و کاٹ میں ان سے بہرحال چھوٹے تھے، اور زوال کی یہ علامتیں جو 57 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوئیں، انگریزوں کا علی گڑھ کو قائم کرنا تھا۔ علی گڑھ کی تحریک اور علی گڑھ میں جو تہذیب پرورش پائی وہ انگریزوں کی طرف سے بہت کھلا ہوا اور نہایت سنجیدہ اعلان تھا کہ جو کچھ تم لوگوں نے تحریک مجاہدین میں کیا ہے یہ اس کا جواب ہے۔ اور خدا کی شان کہ آپ اگر سر سید کو پڑھیں گے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کے مسلمات کا صرف انکار ہی نہیں، استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا۔ اس قوم کی بدقسمتی اور اس قوم کی تباہی اور اس کے زوال اور گرنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس قوم کی بنیاد پہ سر سید جیسے لوگ، اس قوم کو کون تباہی سے بچا سکتا ہے جس کی صورت گری سر سید کرے۔ یہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ اس علی گڑھ کی تحریک کے نتیجے میں جب ملک بنا تو یہاں پر وہ لوگ حکمران ہوئے جو اپنے نفس کے تابع تھے۔ ہزار اور لاکھ برائیوں میں سب کی ماں ایک یہ بھی کافی ہے کہ کوئی آدمی نہ عقل کے تابع ہو، نہ کسی دین اور مذہب کے تابع ہو، وہ محض اپنے نفس کے تابع ہو اور بس۔ عقل پھر بھی اسے کچھ سکھائے گی، دین مذہب تو اس پہ پابندیاں بھی عائد کرے گا، اور ایک ایسا شخص جس کا کل سرمایہ نہ علم، نہ دین، نہ عقل، محض اس کی اپنی خواہش نفس ہو اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں، تو ان کو تباہی اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ اور نتیجہ یہ نکلا کہ حکمران وہ لوگ آئے جو فلم ایکٹر تھے، وہ لوگ آئے جو مراثی اور مداری تھے، وہ لوگ آئے جو پرلے درجے کے جھوٹے تھے اور ہر روز ایک نیا جھوٹ گھڑتے اور بولتے تھے، اور قوم کی مت ماری گئی اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ جس قوم کی جڑوں میں
سر سید جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور لوگوں کو شعور نہ ہو کہ ان کا کتنا نقصان ہو گیا ہے اور کتنی تباہی پھر گئی ہے، اور چاہے خدا نے ان جرائم کو معاف بھی کر دیا ہو مگر ان جرائم کے اثرات مرتب ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، مگر اس کے نتیجے میں جو زمین پہ آنا تھا اللہ کی معافی کے باوجود وہ ہو کے رہا۔ قتل گناہ ہے اور خدا معاف بھی کر دے تو جس کا قتل ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ بالکل اسی طرح انگریزوں نے یہ جواب دیا 1857 کی جنگ آزادی، پھر اس کے بعد علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کی بنیاد اور یہ چیزیں، یہ جواب تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کو کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اور جو کچھ تم اس دین کو غالب کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ غالباً ایک نئی بات ہے جو پہلی مرتبہ ہم عرض کر رہے ہیں، لیکن اس کا تجزیہ کرو، کوئی وقت نکال کے سر سید کی جو کلیات ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ 17 جلدوں میں ہیں اور ان جلدوں میں اضافہ ہے 2 اور ہیں ان کے مکتوبات، تو 19 جلدیں ہو گئیں۔ ان 19 جلدوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی پڑھے، تب جا کر کچھ سمجھ میں آئے کہ سر سید نے کیا کیا اور وہ کس خبط میں مبتلا ہو گئے تھے اور صلاحیتیں کیسے برباد ہوتی ہیں۔